بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، ہم درس نظامی میں پڑھائے جانے والے 16 علوم و فنون اور ان کے حصول کے لیے مختلف وفاقات میں پڑھائی جانے والی کتب، ان کتب کا تعارف، پڑھائے جانے کے مقاصد اور پڑھانے کے طریقہ کار کو قدر تفصیل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان فنون میں سے ایک اہم فن ہے علم اصول تفسیر۔ قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کی تفسیر کرنا ایک انتہائی نازک اور عظیم ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی شخص محض عربی زبان جان کر اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے کچھ کڑے اصول و ضوابط مقرر ہیں۔ انہی اصولوں، قواعد اور تاریخ قرآن کے علم کو علم اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ مدارس میں یہ فن کیوں اور کیسے پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے کون کون سی کتب رائج ہیں، اور پاکستان کے چاروں بڑے وفاقات میں اس کا نصاب کیا ہے۔ علم اصول التفسیر کی تعریف یوں کی جاتی ہے: هو العلم بالقواعد والشروط التي يتوقف عليها فهم القرآن الكريم وتفسيره، یعنی وہ علم جو ان قواعد اور شرائط کا مجموعہ ہو جن پر قرآن کا سمجھنا اور اس کی تفسیر کرنا موقوف ہو۔ یعنی علم اصول تفسیر وہ علم ہے جو ان قواعد اور شرائط کا مجموعہ ہو جن پر قرآن کا سمجھنا اور اس کی تفسیر کرنا موقوف ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم اصول تفسیر وہ دستور ہے جو بتاتا ہے کہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر کیسے کی جائے، کن اصولوں کو اپنایا جائے اور کن علمی غلطیوں سے بچا جائے۔ یہ علم مفسر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ آیات کے الفاظ، ان کا سیاق و سباق، شان نزول، احادیث نبویہ، عربی زبان کے قواعد اور صحابہ و اسلاف کے اقوال کو سامنے رکھ کر درست، غیر جانبدار اور معتبر تفسیر پیش کر سکے۔ کسی بھی فن کو پڑھنے سے پہلے اس کے مقاصد جاننا ضروری ہے۔ مدارس میں اصول تفسیر کو باقاعدہ ایک فن کے طور پر پڑھانے کے چند بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے تفسیر بالرائے سے ممانعت کی سمجھ، یعنی طالب علم کو ان اصولوں کا پابند بنانا تاکہ وہ قرآن کریم کی تفسیر اپنی منمانی رائے سے کرنے سے بچ سکے اور سلف صالحین کے منہج کو سمجھے۔ دوسرا مقصد ہے قرآنی اسلوب اور مفردات کا فہم، یعنی قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب اور بدیع انداز بیان ہے جو عام انسانی فہم و فراست سے بالاتر ہوتا ہے۔ اصول تفسیر کا مقصد طلباء کو قرآنی الفاظ کے مختلف معانی اور ان کے استعمال کے قواعد سمجھانا ہے۔ تیسرا مقصد ہے مبادیات تفسیر کی معرفت، یعنی طلباء کو ناسخ و منسوخ، مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان، اسباب نزول یعنی آیات نازل ہونے کا پس منظر، اور محکم و متشابہ آیات کے فرق سے مکمل طور پر آگاہ کرنا ہے۔ چوتھا مقصد ہے تحقیقی ملکہ پیدا کرنا، یعنی ایک عالم کو اس قابل بنانا کہ وہ تفسیر کی بڑی کتب کے دلائل کو پرکھ سکے اور درست استنباط کر سکے۔ درس نظامی میں اصول تفسیر کے لیے جو کتابیں داخل نصاب ہیں، پہلے ہم ان کی تفصیل ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ یہ اس فن کی سب سے مشہور اور مرکزی کتاب ہے جو پاک و ہند کے معروف علمی اور روحانی پیشوا امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کی وفات 1176 ہجری میں ہوئی، ان کی تصنیف ہے۔ اگرچہ یہ کتاب حجم کے اعتبار سے مختصر ہے، مگر فن اصول تفسیر میں نہایت جامع ہے۔ اس کتاب کے کل 5 ابواب ہیں، جن میں سے 5واں باب عربی میں ہے جسے فتح الخبیر کہا جاتا ہے، جس میں قرآن کے مشکل الفاظ اور اسباب نزول کا بیان ہے۔ باقی مکمل کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی تھی، جس کا بعد میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے عربی میں ترجمہ کیا
اور اب عموماً یہی عربی نسخہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کتاب کی عموماً پہلے 4 ابواب نصاب کا حصہ ہوتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے التبیان فی علوم القرآن۔ یہ کتاب عصری اسلوب میں علوم قرآن پر ایک بہترین اور جامع کتاب ہے۔ ایسے ہی مفتی احمد یار خان نعیمی کی تصنیف مقدمہ تفسیر نعیمی اور سید محمد بن علوی المالکی الحسنی کی تصنیف زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن اور امام ابن تیمیہ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم کی کتاب مقدمہ فی اصول التفسیر اور شیخ مناع القطان کی کتاب مباحث فی علوم القرآن اور الدکتور محمد حسین الذہبی کی کتاب التفسیر والمفسرون یہ شامل ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی یہ ضخیم کتاب اگرچہ باقاعدہ نصاب کی درسی کتاب نہیں، لیکن اساتذہ کرام طلباء کو اصول تفسیر پڑھتے ہوئے اس کتاب کو بطور حوالہ استعمال کرنے اور اس سے اہم نکات اور حواشی بنانے کی خاص تاکید کرتے ہیں۔ اس فن کی تدریس میں اساتذہ کرام محض کتاب نہیں پڑھاتے بلکہ طلباء کو تحقیق کا عادی بناتے ہیں۔ طلباء کو سکھایا جاتا ہے کہ قرآنی لغات کو حل کرنے کے لیے عام عربی لغات کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے مفردات القرآن کی کتب سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ایک مفسر کے لیے صرف اصول تفسیر ہی نہیں بلکہ لغت، صرف، نحو، اشتقاق، معانی، بیان، بدیع، قرات، اصول فقہ اور علم حدیث جیسے علوم میں مہارت بھی ضروری ہے۔ اصول تفسیر کو محض روایتی انداز میں پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ اصول تفسیر پڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فنی قواعد کو عملی مثالوں یعنی قرآنی آیات کے ذریعے سمجھایا جائے، تاریخی پس منظر یعنی شان نزول کو واضح کیا جائے اور تفسیر کے بنیادی مآخذ یعنی قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ کا استعمال سکھایا جائے۔ طلباء کو ترتیب سکھائی جائے کہ اولاً قرآن کی تفسیر قرآن سے یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، ثانیاً احادیث سے اور ثالثاً صحابہ و تابعین کے اقوال سے کی جاتی ہے۔ آیات کے تاریخی پس منظر کو پڑھانے میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر صحیح مفہوم سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مختلف مفسرین کے طریقہ کار اور ان کے درمیان پائے جانے والے علمی اختلافات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ابتدائی درجات میں لفظی ترجمہ اور نحوی قواعد پر زور دیا جاتا ہے اور اصول تفسیر اور اس کے آداب پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے 4 مختلف وفاقات میں علم اصول تفسیر کس ترتیب سے اور کن کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ وفاق المدارس میں الفوز الکبیر اور التبیان فی علوم القرآن یہ داخل نصاب ہیں۔ تنظیم المدارس میں مقدمہ تفسیر نعیمی، الفوز الکبیر اور زبدۃ الاتقان پڑھائی جاتی ہیں۔ وفاق السلفیہ میں مقدمہ فی اصول التفسیر، مباحث فی علوم القرآن، الفوز الکبیر اور التفسیر والمفسرون داخل نصاب ہیں، جبکہ وفاق الشیعہ میں کوئی منتخب اور متعین کتاب اصول تفسیر پر زیر درس نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم اصول تفسیر وہ حفاظتی حصار ہے جو ایک طالب علم کو قرآن مجید کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے وقت بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ امید ہے کہ درس نظامی کے اس اہم فن اور اس کے نصاب کے حوالے سے یہ تفصیلی معلومات آپ حضرات کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے علم کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام ورحمۃ اللہ۔